تاریخ کے نقشے پر کچھ خطے ایسے ہوتے ہیں جو صدیوں تک طاقت، تہذیب اور تصادم کا مرکز رہتے ہیں۔ یوکرین بھی انہی سرزمینوں میں سے ایک ہے، ایک ایسا ملک جس کی مٹی نے سلطنتیں بنتے اور ٹوٹتے دیکھی ہیں۔ یورپ کے قلب میں واقع یہ خطہ ہزاروں سال سے مشرق اور مغرب کے درمیان ایک قدرتی پل کی حیثیت رکھتا آیا ہے۔ یہی جغرافیائی اہمیت اسے ہمیشہ عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بناتی رہی۔ قدیم دور میں یہاں کییو روس جیسی مضبوط ریاست ابھری، جسے مشرقی یورپ کی اولین تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ یوکرین کی سرزمین منگول حملوں، پولینڈ اور لتھوانیا کے اثرات اور بعد ازاں روسی سلطنت کے زیر سایہ رہی۔ ہر دور نے یہاں کی زبان، ثقافت اور شناخت پر اپنے نقوش چھوڑے جو آج بھی یوکرینی معاشرے میں واضح نظر آتے ہیں۔ 20ویں صدی میں یوکرین سوویت یونین کا حصہ بنا۔ یہ دور صنعتی ترقی کے ساتھ ساتھ سخت سیاسی کنٹرول اور عوامی جدوجہد کا زمانہ تھا۔ آخر کار 1991 میں سوویت یونین کے انہدام کے بعد یوکرین ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے سامنے آیا، مگر آزادی کے بعد کا سفر بھی آسان ثابت نہ ہوا۔ سیاسی عدم استحکام، معاشی دباؤ اور طاقت کے عالمی کھیل نے یوکرین کو مسلسل آزمائش میں رکھا۔ 2014 میں روس کی جانب سے کرمیا پر قبضے نے خطے کی صورتحال کو یکسر بدل دیا اور مشرقی یوکرین میں تنازع نے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ سن 2022 میں روس کے مکمل فوجی حملے نے یوکرین کو جدید تاریخ کے ایک بڑے جنگی بحران میں دھکیل دیا۔ یہ جنگ صرف یوکرین تک محدود نہ رہی، بلکہ اس کے اثرات عالمی سیاست، معیشت اور سیکیورٹی پر بھی پڑے۔ اس کے باوجود یوکرینی عوام نے غیر معمولی حوصلہ، مزاحمت اور قربانی کی مثال قائم کی۔ یہ جدوجہد آج یوکرین کی قومی شناخت اور خود مختاری کی علامت بن چکی ہے۔ جنگ سے قبل یوکرین کی آبادی تقریباً 4 کروڑ تھی، تاہم حالیہ برسوں میں لاکھوں افراد کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے باوجود یوکرین ایک کثیر المقافتی معاشرہ ہے، جہاں یوکرینی اور روسی زبانیں یکساں طور پر بولی جاتی ہیں۔ قدرتی اعتبار سے یوکرین یورپ کے خوبصورت ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ سرسبز میدان، وسیع زرعی زمینیں، دریائے دنیپرو اور کارپیتھین پہاڑ اس کی شناخت ہے۔ یہی زرخیز زمین اسے دنیا کے اہم زرعی ممالک میں شامل کرتی ہے۔ دارالحکومت کییو اپنی تاریخی عمارات اور مذہبی ورثے کی وجہ سے نمایاں ہے، جبکہ لیویو یورپی طرز تعمیر اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اوڈیسا بحیرہ اسود کے کنارے واقع ایک اہم بندرگاہی شہر ہے، اور چرنوبل دنیا کی تاریخ کا ایک خاموش مگر سبق آموز باب ہے۔ تعلیم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یوکرین نے نمایاں پیش رفت کی ہے، خاص طور پر IT اور انجینئرنگ کے شعبوں میں۔ اسی طرح زراعت آج بھی اس کی معیشت کی بنیاد ہے۔ یوکرین کی کہانی صرف جنگ اور تنازع تک محدود نہیں، یہ ایک ایسی قوم کی داستان ہے جو اپنی شناخت، آزادی اور مستقبل کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہی ہے، اور یہی جدوجہد اسے تاریخ کے اہم موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے۔